الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نوجوان حاضر ہوتا تھا، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے تقوی، اس کے خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر خود امیر المومنین بہت متاثر ہوتے تھے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر بہت رشک کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے خوف خدا کا بڑا چرچا تھا مدینے میں، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کے تقوی اور اس کی عبادتوں کو دیکھ کر آپ بہت رشک کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو خبر ملی کہ اچانک اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جب امیر المومنین کو ملی تو آپ نے اس لڑکے کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو کیا ہوا کہ اچانک انتقال ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس کے والد عرض کرتے ہیں امیر المومنین، بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا
جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت سے میرا بیٹا اپنا دامن بچاتا رہا، لیکن ایک دن نفس و شیطان غالب ہوا اور اس عورت کے گھر کی طرف میرا بیٹا چند قدم آگے بڑھا۔ چند قدم جب میرا بیٹا آگے بڑھا تو اس کے دل پر ایسا خوف خدا غالب ہوا کہ اسے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کو شیطان بھلا دیتا ہے اور پھر اچانک انہیں یاد آتا ہے تو اپنے اس ارادے سے باز آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت اس نوجوان کے، اس بیٹے کے دل میں اسے خیال آیا، فوراً اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ لیکن اللہ کا خوف کہ چند قدم یہ گناہ کی طرف قدم بڑھے تھے تو ڈر گئے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے، ڈر گئے کہ رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا حضور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امیر المومنین کو اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی، میں دوڑتا اپنے بیٹے کو لے کر اٹھا کے اپنے گھر آیا، لیکن پھر اس کی طبیعت اچھی نہ ہوئی، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہی گئی۔ ہر وقت اس کی آنکھوں سے اشک بہتے تھے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی تھیں، اور میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہوتا تھا، ہائے اب میرا کیا ہوگا قیامت میں۔ اور اسی عالم میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اے امیر المومنین، چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے ہم نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ہم نے اپنے بیٹے کو رات ہی میں دفن کر دیا۔ امیر المومنین اس پورے واقعے کو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نوجوان کو جو موت آئی ہے نا وہ خوف خدا کے سبب آئی ہے۔ اس نوجوان کو جو موت آئی ہے وہ اس لیے کہ اس کے دل پر خوف خدا غالب ہو گیا تھا، آخرت کی فکر غالب ہو گئی تھی، جہنم کا عذاب اسے یاد آ رہا تھا، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس لیے یہ ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ امیر المومنین سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو موت خوف خدا کی وجہ سے آئی ہے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس کے والد امیر المومنین کو اس کی قبر پر لے کر گئے۔ آپ اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور اس نوجوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان، میں نے تیرا واقعہ سنا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھے موت خوف خدا کے سبب آئی ہے۔ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ کریم نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان۔ وہ لوگ جو اللہ کے خوف کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف ان پر غالب ہو جاتا ہے اور اسی عالم میں اگر ان کی روح نکل جاتی ہے تو مقام ربہ جنتان، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے پاکیزہ کردار بندوں کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اے نوجوان، میں نے تیرے واقعے سے یہ سمجھ لیا ہے کہ خوف خدا
کے سبب تجھے موت آئی ہے، اب بتا کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما کر تجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں؟ تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، وہ نوجوان جس کو کچھ دیر پہلے رات میں اس کو دفنایا گیا تھا، اس کی قبر سے آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے اور مجھے میرے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، ایک آن کے لیے انہیں موت آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی قبروں میں زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اپنی قبروں میں انہیں حیات مل جایا کرتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی قبر میں زندہ تھا، تبھی تو اس نے کہا کہ ہاں میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک اور سبق مل رہا ہے، وہ یہ مل رہا ہے کہ اس دور کے نوجوان کتنے پاکیزہ کردار لوگ تھے۔ اس دور کے جو نوجوان ہوتے تھے ان کے دل میں خوف خدا کتنا ہوتا تھا، اس دور کے جو نوجوان ہوتے تھے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہوتا تھا، اس دور کے جو نوجوان ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کس قدر بچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، ہمیں اس واقعے سے پتا چلا ہے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے رکتے نہیں ہیں، ہمارا قدم گناہوں سے رکتا نہیں ہے، بلکہ ہم تو گناہوں کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کے راستے پر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ ہمارے اسلاف تھے، اگر انہیں کوئی گناہ کی دعوت دیتا بھی تھا اور اگر کبھی شیطان غالب ہوتا بھی تھا تو پھر یہ آخرت کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتے تھے اور کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ کامیاب اس لیے ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ غیر سے مدد فرمایا کرتا ہے۔ من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیا کرتا ہے۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، لیکن ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں تو آپ کو سن کر رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بزرگ حضرت یونس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے عبادت گزار نوجوان تھے، ان کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا، کبھی مسجد میں عبادت میں، نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر و درود میں مشغول ہوتے تھے۔ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر یہ مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں پڑے رہتے تھے، بڑے ہی حیا والے تھے، بڑے ہی شرم والے تھے، نگاہیں ہمیشہ ان کی جھکی رہتی تھی، یہ چلتے تھے تو نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، کبھی یہ آسمان کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلے آ رہے تھے، راستے میں آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور آپ سنت کے مطابق اپنے پاؤں کی طرف نظر کیے ہوئے چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف۔ اچانک آپ کی نظر کسی وجہ سے آسمان کی طرف اٹھی تو سامنے ایک گھر نظر آ رہا تھا، اس گھر پہ ایک عورت نظر آئی، اس گھر پر ایک عورت نظر آئی۔ یہ جو عورتوں کے واقعات میں آج آپ کو سنانے بیٹھا ہوں یہ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کا، لڑکیوں کا آج ماحول ہمارے معاشرے میں بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی آج اس گناہ میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ واقعات سنا کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا۔ حضرت یونس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب نظر اس گھر کی عورت پر پڑی، ایک لمحے کے لیے آپ کی نگاہیں وہاں جا کے ٹھہر گئیں، لیکن فوراً خیال آیا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا، اللہ کے یہاں گرفت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ فوراً نگاہیں جھکا لی، روتے ہوئے مسجد میں آئے، سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن آج اس
آنکھ نے مجھے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اللہ، اس آنکھ نے آج مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا مولا، میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا عورت کو، مگر اچانک میری نظر پڑی ہے، آج اچانک پڑی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھیں جانشتہ کسی عورت کو دیکھنے کی فکروں میں لگ جائیں۔ اس لیے اے اللہ اس عظیم نعمت کو جو آنکھ تو نے مجھے عطا کی ہے میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، لیکن اب چونکہ یہ آنکھ میرے امتحان کا سبب بن گئی ہے اللہ، یہ آنکھ کہیں تیری ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اس لیے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری آنکھیں مجھ سے لے لے تاکہ میں کسی عورت کو نہ دیکھوں۔ دعا کر ہی رہے تھے کہ ان کی آنکھیں چلی جایا کرتی ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں ذرا غور فرمائیے، صرف ایک مرتبہ بے ساختہ کسی عورت پر نظر پڑی تھی تو تڑپ گئے کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، اور دعا کہ اللہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ آج ہمارا حال تو کیا ہے، ہم تو گلیوں کے چکر لگانے لگتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم تو محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹکٹکی باندھے دوسروں کے گھروں، دوسرے کی باریوں، دوسرے کے دروازوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں خیال ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں دوسروں کی بہو بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی تو بہو بیٹیاں ہیں، ہم دوسروں کی بیٹیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جوان بیٹی بھی ہمارے گھر میں ہے، ہم دوسروں کی بیوی پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں بھی ہماری بیوی ہے، ہم دوسروں کی مائیں اور بہنیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اور ہم گناہ کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس کے نمبر ہمیں مل جاتے تو کیا اچھا ہوتا، اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب ہم اس عورت کے پیچھے دیوانے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمیں موت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں اللہ کے حساب دینے کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ گناہ آلود منہ لے کر جائیں گے اس کی فکر ہوتی ہے۔ بس ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اب گناہ میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اپنا ہم یہ دامن عزت کا تار تار کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں اپنی آخرت کو یاد کرو، عورتوں کا چکر اور لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر اپنی جوانی کو برباد کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اس لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کی صرف آخرت ہی برباد نہیں ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جایا کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے پرائی عورتوں کے چکر میں اپنے گھر کو لٹا دیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے پرائی لڑکیوں کے چکر میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، نہ جانے کتنے لوگوں نے پرائی عورتوں کے چکر میں پڑ کر اپنے گھر کو کنگال بنا دیا، ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والوں، کل قیامت کے دن ان آنکھوں میں پگھلایا ہوا شیشہ بھر دیا جائے گا، ان آنکھوں میں پگھلایا ہوا شیشہ بھر دیا جائے گا، ان کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا جائے گا۔ آپ تصور میں لائیے، ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، ہم پرائی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے، لیکن ہمارے اسلاف تھے ایک نظر دیکھتے تھے تو کانپ جایا کرتے تھے، ایک نظر دیکھتے تھے تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے جنگ میں، آپ کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ گھر سے نکلی چادر میں ملبوس پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو ایک صحابی نے انہیں کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور آپ اس حال میں بھی اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے چادر کے ساتھ آئی ہیں، آپ کو تو واویلا کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو اپنے بال نوچنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ کو تو بڑے عجیب کیفیت میں آنا چاہیے تھا۔ وہ صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کتنا پیارا جواب دیتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں میں حیا کی چادر اپنے چہرے پر ڈال کر اس لیے آئی ہوں کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔
میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ہمارے اسلاف تھے، ہر حال میں حیا کو، دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہتے تھے۔ آج ہم بڑا عجیب حال ہو گیا ہے ہمارا، ہمارے موبائل میں، ہمارے اسٹیٹس پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی برہنہ عورتوں کی تصویریں ہم رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس ہمارا کردار بتا رہا ہوتا ہے، ہمارے موبائل کا ہمارا اسٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نعتوں سے محبت ہے یا گانوں سے محبت ہے۔ ہمارا اسٹیٹس بتا رہا ہوتا تھا ہم لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم بیان کے پسندیدہ ہیں یا گناہ بھری باتوں کے پسندیدہ ہیں۔ ہمارا موبائل ہمارا کردار بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اے اسلامی بھائیوں، یہ مت بھولنا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم اندھیری قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ مت بھولنا ایک دن ہمارے بچے یتیم ہو کے رہیں گے کیونکہ ہم مر جائیں گے۔ یہ مت بھولنا کہ ایک دن ہمیں اندھیری قبر میں جانا پڑے گا، اور اپنی دنیا میں ہم نے جو جو گناہ کیے ہیں، دنیا میں جو سزا ملی وہ ملی ہی، لیکن آخرت میں بھی اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری زندگی میں نحوستیں پیدا ہوتی، گناہ سے نحوستیں پیدا ہوتی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، نیکوں سے، کیونکہ نیکوں سے دوستی کرو گے، نیکوں کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے تو نیکیاں سیکھو گے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو برائیاں سیکھو گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ دور ہوتا تھا کہ بوڑھوں کے پاس نوجوان اور بچے آ کر بیٹھتے تھے کچھ سیکھنے کے لیے۔ کوئی کہتا تھا چاچا ہم کو کچھ سنائیے، کوئی کہتا تھا بابا ہم کو کچھ سنائیے، کوئی کہتا تھا نانا ہم کو کچھ بتائیے، کوئی کہتا تھا ابا ہمیں کچھ سنائیے۔ ایک دور تھا کہ جب بوڑھوں کے پاس بچے آ کے، جوان آ کے بیٹھتے تھے، کچھ سیکھتے تھے۔ اور آج کا معاشرہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، ہمارے بوڑھے نوجوانوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ اب نوجوان ہے، ظاہر بات ہے اس کے جسم میں جوانی ہے، ایک نوجوان ہے اس کے جسم میں خون گرم ہے، ایک نوجوان ہے اس کے اوپر شیطان غالب ہے۔ اب ہم اگر اس سے دوستی کریں گے تو ہمارا کردار کیا ہوگا، یہ ہم خود ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم بچوں سے دوستی نہ کریں، ہم بڑوں کے پاس بیٹھے، علماء اہل سنت کے پاس بیٹھے، اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ہم اپنے بڑوں، اپنے نیکوں، اپنے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اگر ہم بروں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا کردار بھی داغدار ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم بچے رہے لیکن اس برے دوست کے سبب لوگ ہمیں بھی وہی سمجھیں گے، اگرچہ ہم اس چیز سے محفوظ ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں کی طرف آئیں، سنتوں کی طرف آئیں۔ کسی کی بیٹی اور کسی کی دلہن اور کسی کی بہو کو چھیڑ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا، یہ بھول ہے ہماری۔ ہم کسی کی بیٹی کی عزت لوٹیں گے تو انتظار کرو کہ کوئی ہماری بیٹی کی عزت لوٹے گا۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایسے کتابوں میں بے شمار واقعات ایسے لکھے ہوئے کہ آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بزرگ بڑے پرہیزگار تھے، کپڑے کی دکان تھی۔ ایک دن ایک عورت آئی، نفس و شیطان غالب ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن فوراً یہ وہ لوگ تھے کہ فوراً ڈر جاتے تھے، اللہ کے خوف سے فوراً رک جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، گناہ شیطان تو بہرحال سب کے ساتھ لگا ہے نا، وہ سب کو بہکانے کی کوشش کرتا، مگر یہ وہ لوگ تھے کہ وہ فوراً تھم جاتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں میں ٹوٹ نہیں پڑتے تھے بلکہ رک جایا کرتے تھے۔ بہرحال فوراً خیال آیا، توبہ کر لی، یا اللہ یہ میرا کیا ہو گیا۔ گھر میں جب پہنچے تو ان کی عورت نے، جانتے ہو کیا شکایت کی؟ ان کی عورت نے کہا کہ آج آپ نے کوئی گناہ کیا ہے کیا؟ ان کی عورت کہتی کہ آج آپ نے کوئی گناہ کیا گا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آج میرے گھر میں جو ملازم تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا،
میرے گھر میں جو ملازم تھا آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تو میں سمجھ گئی کہ جب تک میرے شوہر نے کہیں یہ قدم نہیں اٹھایا ہوگا تب تک میری عزت محفوظ تھی۔ شاید آج میرے شوہر نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے آج میرا بھی ہاتھ کسی غیر مرد نے پکڑ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں انہوں نے کسی کا ہاتھ پکڑا، اس کا اثر گھر پہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت محفوظ رہے تو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھو، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے جس دن میرے رب کی پکڑ ہوگی ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور گناہوں سے بچنے کا کوئی ایک ایسا سبب بتائیے کہ جس پر ہم عمل کریں تو گناہوں سے بچ جائیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی طرف دیکھنا چاہو نا، جب تم کسی کی طرف دیکھنا چاہو، نظر اٹھانے کی کوشش کرو، تم کسی کو اس سے پہلے دیکھو کہ فوراً سوچ لینا کہ میں تو بعد میں کسی کو دیکھنے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے پہلے دیکھ رہا ہے۔ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری نصیحت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزاریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ان واقعات میں ہم نے سنا کہ وہ فوراً رک جاتے تھے، گناہ سے فوراً اپنے آپ کو روک لیتے تھے اور وہ روکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور فوراً وہ توبہ کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما کر اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا کرتا تھا۔ ہم پڑھتے جا رہے ہیں گناہ میں، الجھتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری جوانی اب ختم ہو رہی ہے، اب ہم بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں اور ہم بڑھاپے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اور اب گناہ کرتے کرتے ہم بڑھاپے میں بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے ہم مر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو اس حال میں کہ گناہوں سے ہماری وجود پورے کا پورا کالا ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آئیے آج ہم اس محفل میں اپنے حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آج ہم سب اپنے دل کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم عورتوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم لڑکیوں کی چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم گناہ سے اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہم غور کریں اور گھر جا کر تصور میں اپنا موبائل کھولیں اور دیکھیں کن کن پرائی عورتوں کے نمبر ہمارے پاس ہیں، ڈیلیٹ کر دیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج ماحول ہمارا بڑا گندا ہے، باپ اگر گناہ کی طرف جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا بھی اسی راستے پر چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم شراب پیے تو ہمارا بیٹا بھی اسی راستے پر چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدکاری کی طرف جائیں تو ہمارا گھر اس کی طرف چلا جائے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں، حیا اور شرم اپنی آنکھوں پر برقرار رکھیں۔ مردوں کے لیے حیا یہ ہے، قل للمؤمنین، اے محبوب مومنوں سے فرما دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں اور پارسائی کی حفاظت کرو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب ان عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ تو ہمارے رب نے ہمیں حیا، ہمارے مصطفیٰ نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے۔ ہم با حیا مسلمان بنے، ہم نیک مسلمان بنے، ہم سنتوں کے کردار والے مسلمان بنے، نمازی مسلمان بنے، اپنے ماں باپ کے خدمت گزار مسلمان بنے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو سفر کا مہینہ ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں، معاشرے میں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، مگر سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، نہ سفر کی 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، وہ ہر تاریخ ہمارے لیے منحوس ہے جس تاریخ میں ہم گناہ کر لیتے ہیں۔
جس تاریخ میں ہم گناہ کرتے ہیں، جس تاریخ میں ہم زنا کرتے ہیں، جس تاریخ میں ہم بدکاری کرتے ہیں، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے بندہ جب زنا کرتا ہے نا تو یہ اس کا ایمان اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، یعنی اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے، جب وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ تو سوچیے اور غور کیجئے اب ہم بدکاری کر رہے ہیں تو کس حال میں ہیں۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں اور صرف منحوس اس مہینے کو سمجھنا اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں، بلکہ یہ ذہن بنائیں گناہ نحوست لاتے ہیں، گناہ بدکاریاں نحوستیں پیدا کرتی ہیں، نحوستوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، گناہوں سے ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ جاتے ہیں، گناہوں سے ہمارے لیے ماحول بگڑ جایا کرتا ہے اور ہماری عزتیں داؤں پر لگ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم عاشق رسول بن جائیں، سنت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں، صبح ہو تو نماز فجر سے ہو صلاۃ و سلام پڑھیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں تصور میں حاضری دیں، اپنے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری سے اپنے دن کی شروعات کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ تو آئیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم سب عمل کرتے ہوئے نیک بن کر اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔